اگر آپ سندھ کا ایجوکیشن کا ڈیٹا دیکھیں یا سچویشن کو دیکھیں تو یہ باقی صوبوں سے کوئی اتنا زیادہ مختلف نہیں ہے. اسپیشلی پبلک سیکٹر ایجوکیشن بہت زیادہ کمپیریبل ہے, both in terms of the number of children as well as in terms of the quality of education. سندھ کا لیٹسٹ ڈیٹا یہ دکھاتا ہے تقریباً ہماری اس وقت نیٹ انرولمنٹ از اراؤنڈ 54%. دس مینس ہاف آف دا سندھ's چلڈرن آر آؤٹ آف اسکولس. اب جو بچے اسکولوں میں ہیں اس کی تعداد اس وقت 4.4 ملین کے قریب ہے, اور اس 4.4 ملین میں ایک ڈیٹا ہمارا یہ دکھاتا ہے کہ جنرلی آن این ایوریج ڈے 50% آف دا چلڈرن آر ان اسکولس اینڈ 50% از آؤٹ آف اسکول. سندھ ذرا سا دوسرے صوبوں سے اسپیشلی پنجاب سے اس طرح مختلف ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کی جو پریزنس ہے وہ کنسنٹریٹڈ ہے انٹو 1 or 2 urban centers. Rest of the Sindh has very little private sector education. In fact 7% بچے private sector schools میں جاتے ہیں. That means a large number of Sindh's children go to the yellow schools or پیلا school جسے آپ کہتے ہیں. Other than the fact کہ تقریباً 50% بچے اسکول سے باہر ہیں, approximately less than 20% of children are able to do maths and less than 35% are able to read or write in their local mother tongue language. ہمارے نظام کی جو سب سے بڑی کمزوری ہے, ویسے تو آپ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو the way we recruit, the way we appoint, the way we monitor, وہ سارا کا سارا کمزوریوں سے بھرا ہوا ہے. لیکن جو سب سے بڑا کمزور ایلیمنٹ ہے اس وقت پبلک سیکٹر ایجوکیشن کا اینڈ ایون پرائیویٹ سیکٹر ایجوکیشن کا, وہ ہے اکاؤنٹیبلٹی پیراڈائم. اگر ہم اکاؤنٹیبلٹی کے پیراڈائم کو کسی طرح سے درست کر دیں, ہم بہت بہتر کر سکتے ہیں اپنا ایجوکیشن کا نظام. ادروائز جو اس وقت بزنس ایز یوزول والی جو اپروچ ہے اس کے ساتھ اگر ہم کنٹینیو کرتے ہیں, آپ کو کوئی مارجنل قسم کی امپروومنٹس بھی اگلے میرا نہیں خیال کہ اگلے 5-6 سال میں بھی آپ کو نظر آئیں گے. آپ دنیا کا کوئی ملک اٹھا کے دیکھ لیں, نو ویئر ان دا ورلڈ کین پبلک سیکٹر کین ڈیلیور 100%. اور ہماری جیسا ملک in terms of look at our size, look at our numbers, they are mind boggling. آپ کو پبلک پرائیویٹ سیکٹر دونوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا, لیکن سسٹم اکاؤنٹیبلٹی ایسا سسٹم وضع کرنا پڑے گا جو کہ اکاؤنٹیبلٹی جس میں بہت زیادہ سینٹرل ہو. ایگزسٹنگ سسٹم میں امپروومنٹس بہت مشکل ہیں جب تک آپ کوئی اسٹرکچرل چینج نہیں لے کے آتے, اور اسٹرکچرل چینج کو آپ کو ریوالو کرنا پڑے گا اراؤنڈ اکاؤنٹیبلٹی. ایک آپ نقطہ لے لیں, اکاؤنٹیبلٹی جواب دہی کو ہم درست کر لیں اور اس سے باقی سسٹم کے باقی جو پیسز ہیں دے ول فال ان لائن. پاکستان میں تعلیم کے نظام کا جب جائزہ لیا جائے تو یہ چیز تو بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں پر انقلابی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. اس وقت ہمیں معلوم ہے کہ تقریباً 7 ملین بچے ایسے ہیں جو کہ بالکل اسکول نہیں جاتے, یہ اسکول تعلیم سے محروم ہیں. آخرکار یہ کیوں؟ سوال سب سے بڑا یہ پیدا ہوتا ہے کہ باوجود اس کے کہ حکومت پاکستان اور صوبوں کی حکومتوں نے کافی رقم مختص کی ہے, اب بھی کی ہے, کئی دہائیوں سے ایجوکیشن کے بجٹس جو ہیں وہ بھی مہیا کیے جاتے ہیں, لیکن پھر بھی بہت بڑی تعداد میں ایسے اسکول ہیں جہاں پہ اگر آپ جا کے دیکھیں تو ایک کمرہ, اور اس کی بھی ایسی حالت جس کے اندر کوئی کھڑا بھی نہیں ہو سکتا 5 منٹ کے لیے. صرف اگر 1 روم سکولز کا آپ نے جائزہ لینا ہے پورے ملک میں تو آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً 35 سے لے کے 38 ہزار کمرے ایسے ہیں, اسکول ایسے ہیں جو کہ صرف 1 روم سکولز ہیں. دوسرا بہت بڑا مسئلہ ہے معیار کا, کیونکہ پاکستان کے ہر کونے سے, چاہے بلوچستان کی کسی چوٹی کو آپ لے لیں جہاں پہ ایک چھوٹا سا قلعہ ہے, یا آپ خیبر سے لے کے کراچی تک دیکھ لیں, گوادر کے علاقے جو ہیں وہاں تک جائیں, کوئی خاندان پاکستان میں ایسا نہیں ہے جو اپنے بچوں کو اسکول نہ بھیجنا چاہے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اسکول میں معیار تعلیم صحیح نہیں ہے. اول تو اسکول بہت سارے علاقوں میں نہیں ہے, جہاں پہ اسکول بنے ہوئے ہیں وہاں پہ ٹیچرز کی حاضری جو ہے وہ آپ سمجھ لیں نہ ہونے کے برابر ہے. میں تو یہ کہنا چاہوں گی کہ زیادہ بڑا مسئلہ جو ہے وہ مینجمنٹ, ایڈمنسٹریشن اینڈ گورننس آف دی ایجوکیشن سسٹم ہے. جب صوبے کی انتظامیہ اور ضلع کی انتظامیہ
اور جو نمائندے ہیں سیاسی جو ایوانوں میں بیٹھتے ہیں اور جو اس علاقے کے لوگ ہیں وہاں کی کمیونٹی، جب وہ اکٹھے ہو جائیں تو وہاں پہ ٹیچرز کی تعیناتی بھی صحیح طریقے سے ہوتی ہے، اسکول کی دیکھ بھال بھی ہوتی ہے، بلڈنگز بھی صحیح طریقے سے بنتے ہیں. وہاں پہ جو علاقے کے رہنے والے ہیں، گاؤں والے ہیں، جس علاقے میں بھی ہوں پاکستان کے، وہاں پہ جو اسکول مینجمنٹ کمیٹیز ہیں وہ بھی صحیح طریقے سے چلتی ہیں اور اساتذہ آتی ہیں، دلچسپی لیتی ہیں اور پڑھاتی بھی ہیں. لیکن یہ جو کام ہے اس کو ایک قومی سطح پر کرنے کے لیے میں سمجھتی ہوں سب کی ضرورت ہے. مالی وسائل جو ہیں، بجٹس جو ہیں، وہ یقیناً اس میں اضافہ کرنا پڑے گا. اس وقت 2% قومی مجموعی پیداوار کا تعلیم کی طرف مختص ہوتا ہے، یہ بالکل ناکافی ہے. اس کو کم از کم 4% تک پہنچانا چاہیے. ساری دنیا میں جہاں پہ تبدیلی آئی ہے اور انقلابی تبدیلی آئی ہے، ہمارے جیسے ملک بہت سارے ہیں، کئی افریقہ کے ملک ہیں، کئی ہمارے اس خطے زمین کے ملک ہیں برِ صغیر کے، جن کی قومی مجموعی پیداوار جو ہے وہ پاکستان سے کم ہے، لیکن انہوں نے اپنا تعلیم کا نظام جو ہے اس کو بدل دیا ہے، تبدیلی لائے ہیں، انقلابی تبدیلی لائے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر کو ساتھ لے کر چلیں، بزنس اینڈ انڈسٹری کو ساتھ لے کر چلیں، کمیونٹی کو ساتھ لے کر چلیں اور سیاسی جو قیادت ہے ان کو ساتھ لے کر چلیں. صرف ایجوکیشن میں تبدیلی، ایجوکیشن کے منتظمین جو ہیں، سرکاری جو اہلکار ہیں، صرف ان کے ذریعے نہیں آئے گی.